الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دلائل نقلیہ توحید کے بیان فرما رہے ہیں. اپنی ذات کی قسم ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. یہ زیادہ روتے تھے حضرت علیہ السلام، اس وجہ سے نوح نام رکھا گیا. نام اصل ان کا تھا عبد الغفار. اب پٹھان کہیں گے کہ ہمارا عبد الغفار ہی تھا. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. وحد اللہ، اور اللہ کی یکسانیت کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. من الہ غیرہ یہ مبتدا ہے، موصول صفت مل کر کے لکم خبر مقدم. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے لیے ایک عظیم دن کی ہے کہ سخت قسم کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے لیے. قال الملأ من قومہ، قوم نے یہ کہا کہ یہ ان کے قوم کے اپنے سردار تھے. اور آگے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، دوسرا آئے گا جیسے کہ دوسرے نبی کے بارے میں یہ سردار تھے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس میں یہ سارے کافر تھے. اور دوسرے وہ جو آیا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان میں سے کچھ لوگ یہ ہے کہ کافر اور کچھ نہیں تھے، تو اس وجہ سے دونوں میں فرق ہے. قال الملأ من قومہ، ملا یملؤ کا معنی بھرنے کے آتے ہیں. ملا کو ملا اس لیے کہتے کہ وہ علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی سے ملا اصل میں منلا ہے. نون کو اللہ کو بھلا کرے لام کر کے لام میں ادغام کیے ملا، اسی ملا سے اس کے قریب ہے جس کا معنی بھرا ہوا ہو. تو علماء بھی علم سے بھرے ہی ہوتے ہیں. اب سرداروں کو ملا کا معنی سردار کے نہیں ہے، ملا کا معنی بھرنا. سرداروں پر جب نگاہ پڑتی ان کی پجار و گاڑی اور ان کے کر و فر اور لش پش کو، تو آدمی کی آنکھیں پھر وہاں سے ہٹتی نہیں ہیں، وہ انسان کی آنکھوں کو بھر دیتے ہیں اپنے شان و شوکت سے. تو اس وجہ سے سردار اس کا ترجمہ کرتے ہیں. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے لوگوں نے کہا انا لنراک کائنا فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہی ہے جب تک دہشت گردی کی تعریف نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ دہشت گرد خود اٹھ کر کے جو شرک بھی کر رہے، بت پرستی بھی کر رہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے. اور یہ سارے کے سارے نبی کو کہہ رہے کہ آپ راستے سے ہٹے ہوئی ہے. جب تک دہشت گردی کی تعریف نہیں ہوگی یہی ہوگا. انا لنراک کائنا فی ضلال مبین. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، میری قوم نکرت نفی واقع ہے. لیس بی ضلالۃ، لیست ضلالۃ کائنۃ بی، کہ خدا کی قسم ضلالت کے سوال ہی نہیں ہے، معمولی قسم کی ضلالت بھی میرے ساتھ ٹچ نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے قاصد اور رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، کسی نبی کے بارے میں آتا ہے رسالت ربی مفرد، یا رسالات ربی. حضرت کا طویل زمانہ رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مامورات اور منہیات کے اعتبار سے، اس لیے آپ نے یہ کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کی پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم، اور تمہارا خیر خواہ ہوں. الدین النصیحۃ للہ ولرسول ولعامۃ، مولانا ہمارا پورا دین جو ہے نا وہ خیر خواہی ہے. اس لیے علماء سے بڑا خیر خواہ کائنات کے اندر جو جتنا بڑا دین چونکہ نصیحت ہے. آپ نے سنا بخاری کی کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے الدین النصیحۃ. یہ النصیحتوں کا جو تا ہے یہ مبالغہ کے لیے. دین سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے. اور نصیحت کا معنی آتا ہے اللہ کا، نصیحت کا معنی اس کا ترجمہ ہم خیر خواہی کرتے ہیں، ورنہ نصیحت کا معنی اصل آتا ہے خالص شہد کسی کو پیش کرنا. نصحت الاصل، خالص شہد میں نے آپ کو پیش کیا. ناصح جو ہوتا ہے وہ خالص اس کی ہمدردی ہوتی دنیا سے اور اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس کی خالص ہمدردی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے. نصحت الاصل اسی سے ہے. اور اسی طریقے پر نصیحت کا معنی آتا ہے نصحت صوبہ، خط صوبہ، کپڑے کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑنا، کپڑے کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑنا. جیسے شلوار کے مختلف ٹکڑوں کو سی کر کے سلائی کر کے ان کو جوڑا جاتا ہے. ناصح جو ہوتا ہے
وہ خلق خدا کو جو ٹوٹے ہوئے الگ الگ ہے اللہ کے ساتھ ان کو جوڑتا ہے۔ ناسخ جو ہوتا ہے وہ خلق خدا کو جو اللہ سے الگ ہے، شکستہ ہے، الگ الگ ہے، متفرق ہے، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں نصیب وانصح لکم، اس لیے آپ بھی ناصح بنیں گے۔ قرآن جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ سارے خیر خواہ بنیں گے۔ باقی جیب کو اللہ بھر دے گا، آپ اس کی نیت نہ کریں۔ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، ملزوم آ گیا، خلق خدا نے آپ کو اپنے دلوں میں بسا لیا تو یہ خود بخود انشاءاللہ وہ سلسلہ ہو جائے گا، آپ اس کی نیت نہ کریں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کتنے ہیں، اور اللہ کی توحید ٹکرانے کی صورت میں اللہ کو بھلا کرے کتنا عذاب ہے اس کو۔ اکذبتمونی، کیا آپ میری تکذیب کرتے ہو؟ واو عاطف آ گیا۔ اکذبتمونی، آپ میری تکذیب کرتے ہو۔ وعجبتم، اور تعجب ہے تمہیں اس بات سے، من ان جاءکم ذکر کائن من ربکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، علی رجل منکم، علی لسان رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی کی زبان پر۔ ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں اور میں تمہاری ذات میں سے، تو اس پر تم تعجب کرتے ہو کہ کوئی فرشتہ آنے چاہیے یا کوئی جن۔ اب عجبتم اکذبتمونی، میری تکذیب کرتے ہو۔ وعجبتم، تمہیں تعجب ہے اس بات سے کہ من ان جاءکم ذکر کائن من ربکم، اللہ کی جانب سے خالص نصیحت تمہارے لیے آ گئی ہے، علی لسان رجل منکم یا علی ید رجل منکم، ایک تم میں سے کسی، تم ہی کا کوئی بندہ اس کی زبان پر۔ یہ بندہ آیا ہے اس لیے اللہ کو بھلا کرے، فرماتے ہیں کہ جاءکم، یہ نبی آیا، یہ ذکر آ گیا ہے کہ لینذرکم، تاکہ تمہیں اللہ سے ڈرا دے، اللہ کے عذاب سے، ولتتقوا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جائے، یا ولتتقوا شرک سے بچو، ولعلکم ترحمون، تم اللہ کی مرحوم بن جاؤ۔ اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن اس کی رحمتیں ان کو جن کے اندر صلاحیت ہوگی تم مرحوم بننے کے قابل ہو جاؤ۔ قوم نے کیا کیا؟ فکذبوا فانجیناہم، قوم نے اس کی تکذیب کر دی، اللہ فرماتے میری مدد فوراً پہنچی۔ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ والذین ثبتوا معہ والذین کانوا معہ، جو آپ کے ساتھ تھے ان کو، فی الفلک نجیناہم فی الفلک، ان کو کشتی میں ہم نے نجات دے دی، یا کشتی میں جو لوگ تھے ان سب کو نہیں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، ظاہر ہے کہ آیات اللہ کی تکذیب کوئی اندھا ہو کر کے کرے گا، بینا لوگ جن کو اللہ نے بصیرت دی وہ نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ نابینا قسم کے لوگ تھے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم، عاد اور سمود کی قوم، قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اتغفلون، کب تک تم غفلت سے کام لوگے؟ اتغفلون وتجہلون، تم جہالت سے کب تک کام لوگے؟ فلا تتقون، اللہ سے ڈرو گے نہیں۔ قال الملأ الذین کفروا، آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا، اللہ کا ولا کرے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا قوم میں سے، یہ سارے کے سارے نہیں تھے بلکہ کچھ ان میں سے کافر تھے۔ انا لنراک فی صفاۃ، ہم آپ کو حماقت اور احمق سمجھتے، صفیح العقل، کمزور عقل والا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے نا کہ انبیاء کو کہہ رہے کہ دہشت گرد، انا لنراک فی وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم آپ کو اللہ کو بلا کر جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔ آپ کے اوامر اور نواہی کے اندر جو آپ امر و نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو جھوٹے سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفات، کہ اللہ کی قسم صفات کی کوئی ادنا سا شائبہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن رسول من رب العالمین۔ آدمی ان چیزوں کو دیکھتا تو انسان کی ہمت بند جاتی ہے۔ ساتھی اس کو دیکھ لیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان جائیں، لیکن ہر ایک کو یہی تمغہ قوموں نے دیا، سمجھے بھی جائیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ اللہ کے بے وقوف ہیں، آپ احمق ہیں، آپ کھلا مخالفت میں ہیں۔ آج علماء پریشان کیوں ہیں؟ ان کو پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے، علماء کو پریشان ہونا چاہیے نہیں چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انبیاء کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پروردگار کے پیغام تمہیں یہ ہے کہ پہنچا رہا ہوں۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے اللہ کا بنا کر یہ کہ کیا ہے، خالص تمہارے ناصح ہوں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا کہ میں مسلسل آپ کو نصیحت کرتا رہوں گا، اس لیے انصح ہوگا۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ناصح امین۔ نبی امین ہوتا ہے، اور امین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ آپ کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے، امانت بحق کیا ہے، کہتے ہیں کیا فارسی والا، بحقدار برسید،
جس کا حق ہے امانتوں کو پہنچا دو۔ یہ توحید کی امانت ہے اور یہ ادیان ہیں، اور یہ جو احکام اللہ ہیں، اللہ کے احکام اور آیت اللہ ہیں، یہ سے حکم نبی امین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا۔ صحیح امین وہ ہوتا ہے کہ وہ خیانت نہ کرے، لہذا نبی پوری بات اسی طرح سیدھے سادے انداز میں بتا دو۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، ہم آپ سے فیس نہیں مانگتے، وما انا من المتکلفین، ہم پنجاب کے خطیبوں کی طرح تکلف نہیں کریں گے، صاف صاف بات بتائیں گے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بعض لوگ اپنے اردو کے اندر کالے کو سیاہ کالے کو سفید بنا دیتے، سفید کو کالا کر دیتے۔ ایسے ایسے ان کی اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے آدمی، اور ہمارے یہاں اللہ کو بھلا کر وہ ماہر ہوتے ہیں۔ اب عجب تم اکذبتمونی، تم میری تکذیب کرتے ہو، وہ عجب تم، اور تمہیں تعجب ہے اس بات سے، من انجاکم ذکر قائل من ربکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، علی رجل منکم، علی لسان رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی۔ ظاہر ہے کہ رجل ہے، فرشتوں کے اندر کوئی رجل نہیں ہوتا، فرشتوں میں ملنگوں کوئی رجل نہیں، انبیاء رجال ہوتے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا، یا وما ارسلنا قبلک رجالا من قبلک رجال الا نوحی الیہم، تو نبی رجال اور رجل ہوتے ہیں، فرشتوں کے اندر رجل جبریل علیہ السلام رجل اور رجال کا اطلاق نہیں ہوا۔ اور دیگر تو جب محمد رسول اللہ کو آپ انسان نہیں مانتے، کوئی اور مخلوق مانتے، تو حیران ہے کہ آپ اس کو رجل کیسے کہیں گے؟ یہ سارے انبیاء رجال ہیں، خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ نصیحت انجاکم، نصیحت ہے تمہارے پاس آگے، لینذرکم، تاکہ اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرا دے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اذ جعلکم خلفاء، کہ اللہ نے آپ کو یہ کہ جانشین بنا دیا، اللہ نے آپ کو جانشین بنا دیا، اللہ کو خلفاء من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ نے آپ کو یاد اور سمود کو وزادکم فی الخلق بسطہ، اور پھر یہ کہ تمہاری یہ کہ جسم کے اندر اور تمہارے تخلیق میں بستتاً پھیلاؤ پیدا کیا اللہ نے۔ کتنے ظاہر 60-70 گز کا آدمی اور زرا کا، جب حقیقت یہ ہے ان عرفتم ذالک، یہ تمہیں معلوم ہے، فاذکروا آلاء اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہوتی ہیں ان کے یاد کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب۔ قالوا، کہنے لگے ہود علیہ السلام کی قوم نے، اجئتنا، آپ ہمارے پاس اس لیے ہیں کہ لنعبد اللہ متوحداً حال کونہ وحیداً، آپ نے پڑھا کہ حال نکرہ ہوتا ہے، لیکن وحدہ جہاں آتا ہے تو متوحداً اور وحیداً اور فریداً کے معنی میں اس کو کرتے ہیں، سمجھے، ورنہ حال نکرہ ہوتا ہے، سمجھے۔ ہاں البتہ تعویلیں کرتے، ارسلہ العراق، ارسلہ العراق، سمجھ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر، یہ نوذر ہے، مولانا واو حذف ہو چکا ہے، اور اس کے بعد چونکہ اس کا عطف ہے نعبد پر، تو لأن نعبد اللہ، اور لنعبد اللہ متعلق ہے جئتنا کے نظر کا اس پر عطف ہے۔ آپ آئے ہمارے پاس لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کر دیں، ونذر، اور نترکو، اور ہم چھوڑ دیں، ما ان معبودوں کو کان یعبدہ آباؤنا، ما موصول کی طرف عائد محذوف ہوگا، ما کان یعبدہ آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے ہم ان کو چھوڑ دیں، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے تو فاتنا، لے کر کے آ جاؤ ہمارے پاس، بما، وہ عذاب کی تعیدنا ایہہ، جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہیں، وہ عذاب لے کر کے آ جاؤ، ان کنتم من۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے لیے طے شدہ، تمہارے لیے ثابت ہو گیا، قد وقع علیکم، تم پر واقع ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے، فرماتے قد وقع علیکم من ربکم، رب کی جانب سے تم پر واقع ہوگا، یعنی طے شدہ ہے، کیا چیز؟ رجس، فرماتے اللہ کا عذاب، وغضب، اللہ کا غضب۔ اتجادلوننی، کیا آپ مجھ سے جھگڑتے رہتے، بحث کرتے رہتے ہو، فی مسمیات سمیتموہا، ایسے مسمیات جن کا نام آپ نے خود رکھا ہے، وہ بت ہے، یہ بت مسمہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے، یہ بت مسمہ ہے، اور اس کا نام میں نے رکھا کیجی دافع البلا، یہ مسمہ ہے، اس کا نام رکھا دافع الامراض، یہ مسمہ ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کر معطی الولد، بچہ دیتا ہے، یہ مسمہ ہے، یہ بت ہے، اور اس کا نام رکھا معطی الرزق، یہ رزق دینے والا۔ اسماء یہاں مسمیات کے معنی میں، سمجھ رہی ہیں کہ فی اسمائن، ایسے مسمیات میں، ایسے مصادق میں کہ تم نے خود ان کا نام مقرر کیا، سمجھے، نام کہ تم نے مقرر، اور اسماء کے اسم سے ترجمہ کرو تب بھی اب ٹھیک ہے، لیکن الوجوہ والنظائر وہ لکھتا ہے کہ یہاں اسماء مسمیات کے معنی میں۔ اتجادلون فی اسماء سمیتموہا،
کہ وہ نام تم نے خود ان کا رکھا ہے. سمیتموہا، ہاں ضمیر مفعول بھی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے. انتم تاکید ہے تم کی، سمجھے، معطوف علیہ مل کر معطوف علیہ موقع تاکید. آباؤکم اس پر اللہ کا ان کی عطف ہوگا. ایسے مسمیات میں جھگڑ رہے ہو کہ سمیتموہا جن کا نام تم نے رکھا، کسی کا دافع الولاد، دافع الامراض، دافع بچہ بچی دیں. ما نزل اللہ بن، تم نے نام رکھا تمہارے آباء و اجداد نے. ما نزل اللہ بألوہیتہا، ان کی الوہیت پر اللہ نے نہیں اتاری. من سلطانن من زائد ہے، کسی قسم کی کوئی دلیل. جب حقیقت حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ تم نے خود اپنے طرف سے، تم شرک پر ڈٹے رہو گے. ان کن تم قضا کا، اگر تم اسی طرح شرک پر ڈٹے رہو تو فانتظروا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو انتظار کر لو. انی معکم من المنتظرین، انی کائن من المنتظرین معکم، یہ معکم ظرف منتظر. انی کائن موجود من المنتظرین، میں بھی منتظرین میں سے ہو کر کے معکم تمہارے ساتھ موجود ہوں. فانجیناہو، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی. والذین آمنوا والذین معہ والذین کانوا معہ، جو آپ کے ساتھ تھے ایمان میں، ان کو نجات دے دی. برحمت کائنۃ منا، اپنے خصوصی رحمت کے پیش نظر. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی ان کی جڑ کو اصل سے ہم نے کاٹ کر کے چھوڑ دیے. سبحان اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرما. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور وما کانوا مؤمنین، یہ کذبوا بآیاتنا، اور کاٹ دیا ہم نے جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی اور جنہوں نے جو ہم پر ایمان نہیں لاتے تھے. سمجھے، یہ کذبوا پر عطف ہے. ان سب کی ہے کہ جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، ابھی آگے نا ارسلنا إِلَىٰ ثَمُودَ، قوم سمود کی طرف اللہ کو أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام. یہ بتاتے کہ 10,000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ لوگ آنے والے. سمجھے، قوم عاد، اور یہ پھر 2000 سال اس کے بعد یہ قوم صالح آ گئی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو واضح نصیحت کی لیکن اس کے بھی مذاق اڑاتے رہے. پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن کچھ رہو، انتظار کرو، مزے لے لو. 3 دن میں ایک دن یہ کہ تمہارے چہرے پیلے ہوں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہوں گے، تیسرے دن خیال کر لینا تمہارے چہرے کالے ہوں گے، چوتھے دن اللہ تمہیں تباہ کر دے گا مکمل. سمجھ نہیں ہے کہ خیال کر لینا بول سب، اللہ سب کی حفاظت. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ كَائِنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آ گئی. هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی آ گئی ہے. آیتاً، یہ ناقۃ اللہ سے حال بنے گا، اور هَٰذِهِ خود چونکہ اس کا عامل ہے آپ کی کافیہ کے مسلک کے مطابق. ورنہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس قسم کی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافیت ایسے ہی. هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ تعالیٰ درحال ہے کہ یہ معجزہ ہے اور ایک نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، جب یہ حقیقت ہے تو فرماتے اذا كان الامر كذلك فذروها، اس کو چھوڑ دو. اور جواب امر ہے کہ تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں اس کے کھانے کے اور پانی پینے کے دن مقرر تھے اور ان کے دوسروں اس کنویں پر اور چشمے پر جانے کی باری مقرر تھی. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو عذاب دے کر کے چھونا نہیں. ولا تمسوها بسوء، برائی کے ساتھ، یعنی یہ کہ اس کی پٹائی نہیں کرنا. فَيَأْخُذَكُمْ فَأَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ یہ ہے کہ تم پر اللہ کا دردناک عذاب آئے گا. وَاذْكُرُوا، اے میری قوم یاد کر لو اللہ کی نعمتوں کو. اذ جعلکم خلفاء، کہ اللہ نے آپ کو جانشین بنا دیا. من بعد عاد، من بعد ہلاک عاد، قوم عاد کے ہلاکت کے بعد اللہ نے جانشین تم کو بنایا. وبوأکم فی الارض، اور زمین کے اندر تمہیں ٹھکانہ دے دیا. درحال کہ بوأکم، کم ضمیر سے آلے. تتخذون من سہولها قصورا، تم نرم زمینوں کو اللہ کے قصورا، نرم زمینوں میں سے قصورا محل بناتے ہیں. وتتخذون الجبال بیوتا، اور گھروں پہاڑوں میں سے اپنے لیے رات گزاری کی گھر بناتے ہیں. فاذکروا آلاء اللہ، جب یہ حقیقت ہے کہ اذا عرفتم هذه، یہ نعمتیں اللہ کی. فاذکروا آلاء اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ان کو یاد رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دوڑو زمین کر نہ دوڑو فساد کرتے ہوئے، یا یہ کہ مکمل فساد نہ کرو. آپ کے سامنے گزرا حال مؤکد ہے یا حال مؤسسہ، یہ سب گزرا.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قوم کے مستکبرین نے متکبرین نے کہا للذین استضعفوا، کمزوروں سے. یہ کمزور کون ہے؟ لمن آمن منہم، جو ایمان والے ہیں. یہ لمن آمن منہم موصول صلہ جار مجرور، یہ بدل ہے اللہ کا ورکہ الذین استضعفوا، تو مبدل منہم پر بھی لام داخل ہے اور بدل پر بھی داخل ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تکون لنا وہ امر بھی مبدل منہم اور بدل پر بھی لاولنا وآخرنا. اور اسی طرح میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، نذیرا للبشر. یہ للبشر البشر اللہ کا مبدل منہ، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اس پر سمجھے. وما هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم، سمجھے، للعالمین لمن شاء، اس کا خیال کر لیں. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قوم کے متکبرین نے کہا، ہمیشہ دین کو ٹکرانے والے متکبرین جن کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے. سمجھ رہی میں کہ مستکبرین اور متکبرین، متکبرین بھی نہیں ہے مستکبرین ہے. تکبر ان کی فطرت بن گئی ہے، سین فطرت کے لیے. تکبر ان کی فطرت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. تکبر ان کو اس طرح پسند ہے کہ جس طریقے پر آئس کریم سے بڑھ کر کے زیادہ ان کو پسند ہے. یہ مولانا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، کمزوروں سے انہوں نے کہا لمن آمن منهم، جنہوں نے ان پر ایمان لایا، اتعلمون، کیا تمہارا یقین ہے، تم عقیدہ رکھتے ہو، اتعلمون ان صالح مرسل من ربی الیکم، تم عقیدہ رکھتے ہو، اے کمزورو، اے فقیرو، مسکینو، تم عقیدہ رکھتے ہو کہ صالح اللہ کی جانب سے رسول بن کر تمہارے پاس آیا. قالوا، کمزوروں نے کہا کہ انا مومنون، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، بما، اس توحید پر، ارسل بھی، جو ہمارے نبی کو دے کر کے بھیجا گیا. واہ کمزور والا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہاں سیٹ بہت کم ہے، زیادہ طبقہ غریبوں کا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ زیادہ تر طبقہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ غریبوں کا. اللہ پاک یہ ہے کہ اب کیا ہے. پھر پوچھا حضرت، اس نے ہرقل نے پوچھا حضرت ابو سفیان سے، حل اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء، کیا بڑے مالدار لوگ محمد رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، ام ضعفاء، یا کمزور؟ قال بل ضعفاء، فرمایا کہ کمزور. فرمایا ہاں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا اسی طرح ہوتا ہے، نبی کی جماعتیں دینداروں کے وہ کمزور ہوتے ہیں مالی لحاظ سے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار نے ہم سے پہلے ہی فیصلہ کیا، اس کی مرضی ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ یہیں سے اگر آپ مالدار ہوتے نا، اگر آپ مالدار ہوتے تو آج یہ دنیا کے اندر دین پھیلا ہوا ہے، تو پھر لوگ یہ تانا دیتے کہ یہ دین پیسے کے بل بوتے پر پھیلا ہے. یہ دین ابو جہل جیسے خبیث کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی، اور بلال جیسے غریبوں کو اللہ نے یہ کہ میرے رب نے ثابت کر دیا کہ سیٹ اور سرمایہ دار اور سرداروں سے دین نہیں آیا، دین ایسے کمزوروں سے بھی آئے. اس لیے اللہ پاک نے دروازہ بند کر دیا پہلے سے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جو ساتھی غریب ہے اس پر صبر کرے، جو مالدار ہے وہ شکر کرے. صابر سے بھی اللہ راضی، شاکر سے بھی اللہ راضی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ شکر کرے اور صبر کرے. ہمارے مولانا طلباء میں بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، بہت غریب طلباء ہوتے ہیں. وہ اخلاق میں، عبادات میں، تقوی میں، طہارت میں، پڑھائی میں وہ مجموعی طلباء سے ہمارے ہیرو ہوتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں سلیم اللہ خان تو نہیں ہوں اور مولانا بنوری تو نہیں ہوں. سمجھ رہی میں؟ ہم لوگوں کی تو ایک معمولی سا تجربہ ہے، لیکن اس تجربے میں جامع فاروقی میں بھی ہزاروں کو، لاکھوں کو دیکھا، اور یہاں بھی میں انسانوں کے ساتھ رہتا ہوں. مجموعی لحاظ سے غریب طبقہ جو ہے نا، کیا ان میں ایسے ایسے ہیرو ہے، لیکن ان کا خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم ہیرو ہیں، اور استاد کی بدبختی استاد کو بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ چیز اپنے اندر آپ پیدا کریں گے. حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز، اللہ نے یہ چیز اس میں رکھی تھی. پتہ نہیں اس مرد کلندر کو کیا پتہ، کیا مسئلہ تھا مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ بندے کو جو ہے نا، صلاحیت والے بندے کو، تقویٰ طہارت والے بندے کو کیسے تاڑتا تھا. اس نے مفتی نظام الدین کو کیسے جانچ لیا. مفتی نظام الدین کے کس کر کے بڑے بڑے اساتذہ نے بھی مخالفت کی کہ اس کی ترقی کی، لیکن بالکل غریب قسم کا انسان تھا. مفتی نظام الدین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سمجھے؟ صرف ایک مفتی نظام الدین نہیں ہے، اس قسم کی سینکڑوں لوگوں کو مولانا سلیم اللہ خان نے جانچ لیا تھا. وہ ان کا باقاعدہ طلباء کے ساتھ ان کا تعلق بھی، بعض غریب طلباء کو ان کے بیٹوں کو بھی پتہ نہیں، محلے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، چوری چپکے سے بلا کر کے ان کو پیسہ دیتا تھا. سمجھے؟ بیوگان کو بھی دیتا تھا گوٹ کے. یہ آج شاہ فیصل کالونی، یہ جو ناتا خون گوٹ ہے ان کے پیچھے، یہ جی
اس لیے آپ نے فرمایا اللہ محشرنی فی زمرۃ المساکین. مساکین یہ ہے کہ ان کا ایک مقام ہے لیکن انسان کمزور ہے، صبر نہیں کر سکتا. قالو کمزوروں نے کہا کہ انا بما ارسل انا مومنون، ہمارا یقین ایمان ہے بما اس توحید پر ارسل بھی جو حضرت صالح علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا گیا. سبحان اللہ. ظالم قال الذين استكبروا، کافرون نے کہا مستکبرین نے، انا کافرون ہم تو انکار کریں گے بالذی اس توحید کا کہ آمنتم بھی جس پر تمہارا ایمان ہے. ہمیں اس توحید کی ضرورت نہیں. قال فاخروا الناقۃ، تو اونٹنی کے کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو زخمی کر دیا. یہ قزار اور قدار دونوں لکھتے ہیں، یہ ان کا ایک فرد تھا لیکن پوری قوم بغیرت بن کر کے دیکھے اور ایک غلطی وہی کرے. سمجھے؟ چل مولوی صاحب. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کی حکم سے انہوں نے سرکشی کی. قالوا کہنے لگے یا صالح ائتنا، صالح لے کر کے آجا بما وہ عذاب کی تعدونا ایجاہ جس کے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وعدہ دیتے ہیں، ان کنت من المرسلین اگر رسول. فأخذتهم الرجفة، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، جھنجھوڑا گیا. فأصبحوا جاسمین فی دارہم، اپنے گھروں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے. فأصبحوا جاسمین فی دارہم، ظاہر ہے کہ ایک دار کے اندر سارے جاسمین نہیں ہو گئے. فأصبح كل واحد منهما، فأصبح كل واحد منهم جاسما فی دارہ. خیال کر لینا مولانا، یہ وہی ہوتا کہ کبھی جمع کے بعد اگر فرد لاتے ہیں، ایک فرد اگر لاتے ہیں، سمجھے، تو لہذا وہ تقاضا کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کلو فی بطنکم، تم سارے کے سارے فی بطنکم، ایک پیٹ میں کھاؤ. ایک پیٹ سب کا نہیں ہے. لیاکل کل واحد منکم فی بطنہ، یہ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب ہمارے دانشور حضرات وہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے کچھ پوپ ہے نا مولویوں میں، تو وانزل معهم الکتاب میں وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی کتاب ایک تھی، صرف زبان کا فرق تھا، مضامین کا کوئی فرق نہیں تھا، سب کی کتاب ایک تھی. سمجھے؟ جبکہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ جنس ہے ایک، یطلق علی القلیل والکثیر تمام کتابوں میں شامل ہے. دوسری بات میں نے آپ سے وہاں پر عرض کیا تھا وانزل معهم الکتاب کا معنی وانزل ما کل واحد منهم کتابہ، ہر ایک کی کتاب. جیسے کہ یہاں پر دار، ایک دار کے اندر یہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل ہلاک نہیں ہو گئے، ہر ایک اپنے گھر کے اندر. سمجھے؟ یہ دار. تو فاصبح کل واحد منهم جاسما فی دارہ، یہ فتول عنہم، حضرت صالح علیہ السلام ان سے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک سائڈ پر ہو گئے. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا، لیکن اس کی تھوڑی آمد اس میں زندگی رہی تھی تو اس وجہ سے رسالت کا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تمہاری عادت ہے کہ تم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ناصحین کو قبول نہیں کر. اب وہ ہلاک ہو گئے، ہلاک کے بعد حضرت ان کو پکار رہا. سمجھیے؟ شعیب علیہ السلام بھی آگے یہ اس طریقے پر، جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اگر میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ چوری نہ کر، جب وہ چوری کرتا ہے تو اظہار حسرت کے لیے، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، یہ تمہارا الگ مسئلہ ہے، لیکن اظہار حسرت کے لیے بھی اس طریقے پر. بھائی آپ سے کہتا تھا اللہ کے لیے چوری نہ کرو، میرے بھائی آپ کو مار دیا. جیسے کہ یہ آپ کے حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے پیارے آدمی تھے مولوی صاحب. پاکستان کو پوری دنیا کے اندر اس نے کیسے مشہور کیا، یہ ہمدرد دواخانہ ہی نہیں کہا. میں اس سے ایک دو مرتبہ ملا، یہ تہجد گزار آدمی تھا، کلین شیو یہ تھا. لیکن جب یہ مارا گیا، یہاں پاکستانیوں نے اس کو مارا تو اس کا بھائی انڈیا سے آ گیا. بھائی اس کا آ گیا اور جنازے میں لاکھوں کا جب جنازہ، تو بھائی اس کے پاس کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر کے کہنے لگے پیارے سعید، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہندو ہمارے اتنے دشمن نہیں جیسے پاکستانی دشمن. تم ہندوستان چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ پاکستانیوں کے ساتھ نیکی کرنا ہی حرام ہے. بھائی آپ کو بہت منع کیا تھا بھائی نہ جاؤ، لیکن بھائی دیکھا آپ کی نیکیوں کا بدلہ اس کمینہ قوم نے کیا دیا. بہت اچھی بات ہے، سمجھے؟ تو یہ اظہار حسرت کے لیے ہوتا ہے. یہاں حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو بہت کہا لیکن تم کمینے بن گئے، تم نے بات نہیں مانی. ولوطا وارسلنا لوطا، یا اذکر لوطا، لوط علیہ السلام کو بھی یاد رکھ لو. اذ قال لقومہ، اب چونکہ یہ اذ قال لقومہ یہ بدل ہے لوط سے، اس لیے اذکر لوطا، یہاں ارسلنا آپ نہیں نکالیں گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ارسلنا اذ قال لقومہ یہ ٹھیک نہیں بنے گا، اس لیے یہاں اذکر نکالو گے. یہ ایک نحوی نقطہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا، کاش کہ آپ سمجھے. وذکر لوطا اذ قال لقومہ، اپنی قوم سے فرمائے اتاتون الفاحشۃ، تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے اس بے حیائی کا کسی نے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے ارتکاب نہیں کیا، سبقت تم سے پہلے. اس کا پہلا موجد آپ ہے، اس کا پہلا موجد، اس کو آپ نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایجاد کیا.
اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بهذه الفاحشۃ، اس فاحشہ کو احد من العالمین، کسی نے بھی، سب سے پہلے اس لواطت کو تم نے ایجاد کیا ہے۔ انکم لتاتون الرجال، تم مردوں کے ساتھ یہ کام، بھائی مردوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ، لیکن یہ لڑکے آئندہ چال کر کے مستقبل میں رجال بنیں گے، ان کا کام کرو ان کے ساتھ۔ اس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا نساء کو، سمجھے؟ اس لیے بچیوں کو نساء کہا، حالانکہ بچیاں تو نساء نہیں ہیں، نساء تو بالغ۔ فرعون کے اس میں فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا معنی وَيَسْتَحْيُونَ بَچِّيَاتِكُمْ، تمہارے بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، لیکن بچی سے مقصد کیا ہے؟ آگے جا کر کے نساء بن کر کے پھر اس سے وہ مفروشہ بنے گی اور گھر کی آبادی۔ یہ لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن بتاتے ہیں لڑکے اس کام کے لیے نہیں ہے، اس کام کے لیے تو نساء ہے، اور لڑکوں کا مقصد رجولیت ہے، یہ اس وجہ سے رجال، ورنہ یہ کہ وہ اس طرح پکا مال استعمال نہیں کرتے تھے، کچا مال استعمال کرتے تھے۔ ہاں معلوم کو تو یہ انکم لتاتون الرجال، رجال کے ساتھ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، شہوت رانے کے لیے تم مردوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور یہ رجال کو بھی چھوڑتے نہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قوم ما کان شیء، کوئی بات نہیں تھی الا قولہم، مگر ان کا یہ قول کہ ان کو نکال دو، یہ پاکیزہ لوگ، ان کو کوئی بات نہیں تھی مگر یہ قول اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کو گھر سے نکالو، اور کوئی بات نہیں تھی، یہ بات تھی، یہی بات ان کے جواب تھا، جواب قومی ہی، اور کوئی چیز نہیں تھی مگر یہی جواب تھا ان کا۔ اب جواب قومی خبر مقدم ہے، آگے الا ان قول بتاویل مصدر ہو کر کے یہ کانا کا اسم بنے گا۔ ما کان شیء الا قولہم، کوئی بات نہیں تھی مگر یہ قول ان کا کہ ان کو نکال دو اپنی بستیوں سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں، کوئی اور بات نہیں تھی جواب مگر یہ کہ یہی جواب اس کی قوم کا تھا۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، حصر کے لیے مقدم کرتے، اور کوئی بات جواب ہی نہیں بنے گا، غلط بات کا کیا جواب ہوگا؟ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، آپ کو نجات دے دی اور آپ کے اہل کو، الا امرأتہ مگر آپ کی بیوی، کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیچھے رہ گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھروں کی بارش ان پر کر دی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو مجرمین کا انجام کیا ہوتا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مولانا نبی اخ ہوتا ہے، اللہ نبی بھائی ہوتا ہے، کاش کہ ہمیں بھائی کو اللہ کو سمجھنے کی توفیق ہو جائے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس یہ ہے کہ کھلی دلیل آ گئی ہے، جب حقیقت یہ ہے ان آمنتم بالبینات، اگر اس بینہ پر تمہارا ایمان ہے تو فاوفوا الکیل والمیزان، لہذا ترازو کیل اور یہ کہ کیل کو اور میزان ترازو کو ان کو ٹھیک کر کے پورا کر کے لوگوں کو دیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاء فی اشیاء، لوگوں سے کمی نہ کر دو، نہ گھٹا دو لوگوں سے اللہ کو ان کی اشیاء کو، معنی یہ کہ تول میں کمی نہ کر دو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کی توحید کے ساتھ ٹھیک ہونے کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین بآیات اللہ۔ ولا تخوضوا بكل صراط توعدون، نہ بیٹھا کرو ہر اس راستے پر جس پہ تم لوگوں کو ڈراتے، بكل صراط توعدون فیہ، جس میں تم لوگوں کو ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، ڈاکہ ڈال کر کے، وتصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہو من ان لوگوں کو کہ آمن بہ، جو اللہ پر یہ کہ ایمان لاتے ہیں ان سے، وتبغون وجہ، تبغون سبیل اللہ، تبغون سبیل، اس راستے کو تم کج سمجھ طلب کرتے ہو، معوجۃ درہا، لیکن یا یہ کہ دوسرا مفعول بنا دو، وتبغون فیہا عوجا، ٹھیڑا پن تم اس میں تلاش کرتے ہیں۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد رکھ لو کہ تم لوگ تھوڑے تھے، فکثرکم اللہ، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، فرماتے کہ مفسدین اور فساد کاروں کا انجام جا کر کے دیکھو۔ اب کچھ لوگوں نے حضرت شعیب کی توحید کو بات کو مان لی، کچھ نے نہیں مانا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ كَائِنُونَ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے اگر ایک جماعت آمنوا بالذی، ایمان ہے ان کا اس توحید پر، ارسلت بہ،
اگر ایک جماعت یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس توحید کو مانتی ہے جس کے ساتھ، اور وطائفۃ اور دوسری جماعت وہ ہے کہ لم یؤمنوا بالتوحید، توحید پر ان کا ایمان ہے، تو دو جماعتیں تمہاری ہوگی، فاصبروا انتظار کرو، دیکھتے کہ کون حق پر ہے، حتی یحکم اللہ بینکما، تم دونوں کے درمیان بیننا، ہمارے تمہارے درمیان اللہ فیصلہ فرمائے، وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے لوگوں نے کہا، تکبر متکبرین نے، لنخرجنک والذین آمنوا معک من قریتنا، مل گیا آپ کو، یا شعیب درمیان معترض ہے، لنخرجنک، آپ کو نکالیں گے، والذین آمنوا معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان لائے، ان کو ہم نکالیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، یا شعیب، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہمارے مذہب میں واپس لوٹ کر کے آ جائیں گے۔ مولانا حضرت شعیب علیہ السلام تو نہیں تھے، اب یہ شعیب علیہ السلام اور یہ 1000 لوگوں نے ان پر ایمان لائے، یہ لوگ پہلے بے ایمان تھے اور اب انہوں نے ایمان لائے۔ نبی تو فطری طور پر ابتدائی سے موحد ہوتا ہے، سب کو سبحان اللہ، ماں کے پیٹ سے نبی سے بڑا موحد کوئی بھی نہیں ہوتا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک بعد میں تشریعات اس پر نازل فرماتے ہو، ٹھیک ہے، وہ بالکل ہے، اللہ نبوت سے اللہ اس کو سرفراز فرماتے ہیں، لیکن بدون نزول نبوت، بدون نبوت سے ہٹ کر کے فی نفسی نبی جو ہے نا وہ موحد ہوتا ہے ابتدائی سے۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کتنے لوگ ایسے گزرے جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کتاب نہیں آئی، لیکن انہوں نے، جیسے عمرو بن نفیل کا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا، سمجھے؟ ہاں ملنگو، ربا واحدا ام الف رب، ربا واحدا ام الف رب، ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، ربا واحدا ام الف رب، ایک اللہ یا 1000 رب بنا دوں جیسے یہ بتوں کو انہوں نے بنا، ادینوں کس کی میں پیروی کروں، اذا تقسمت الامور، جب ہماری حاجتیں بڑھ جائے، مختلف ہو جائے، میں کس سے، یہ ہیپاٹائٹ سی کا، یہ بی کا، یہ اللہ آپ کو بنا کرے سردی کا، یہ گرمی کا، یہ بارش کا، یہ بادل کا، یہ روزی کا، یہ کیا ہے، کس کے پیچھے میں الگ الگ جاؤں، ایک اللہ کو لے یا 1000 ربوں کے پیچھے پڑھوں؟ فرماتے اس لیے میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، عقل مند اس طرح، نبی نے اس کی تعریف فرمائی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشعار خود استعمال کیے اپنے کلام میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نے اس کی تعریف، اس نے عقل سے، یہ عقلی موحد ہے جی، نبی یہ تو چھوٹے ہیں، بات ہو رہی ہے انبیاء کی کہ انبیاء فطری طور پر ان کا ایمان ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت اور پکے موحد ہوتے ہیں، تو نبی نہیں تھا۔ اب قوم کہہ رہی ہے کہ تم واپس آؤ گے ورنہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے، تو کیا نبی تو اس دین میں تھا ہی نہیں؟ تو جواب یہ کہ نظراً الی الذین آمنوا بہ، ان کے اعتبار سے جو دوسرے لوگ تو پہلے بے ایمان تھے، وہ مشرک تھے، نبی پر انہوں نے ایمان لایا، ان کے اور تغلیباً نبی بھی ان میں شامل ہو گیا، یہ لوگ کہہ رہے، خطاب کر رہے پورے کو، ورنہ نبی فی نفسی مستثنیٰ ہے۔ جیسے کہ یہاں سے کوئی آتا کہتا ہے کہ تمہارے کلاس کے سارے شریر ہیں، سمجھ نہیں ہے کہ تمہارے کلاس کے سارے شریر ہیں، تو شریر آپ کو کہے گا، مجھے نہیں کہے گا، میں تو ولی اللہ ہوں۔ تغلیباً اس نے کہہ دیا، حالانکہ میں تو کلاس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ چشمہ لگائے بس، آدمی چشمے لگانے سے بھی بڑا آتا ہے۔ دوسرا معنی یہ، دوسرا جواب یہ ہے کہ عود یہاں پر سیرورت کے معنی میں، آپ او لتعودن او لتسیرن او لترجعن او لتسیرن، سمجھے؟ آپ منتقل ہوں گے، سیرورت الانتقال من حالت الى حالت اخرى، آپ ہمارے مذہب کی طرف منتقل ہو جائیں گے ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ یہ دو جواب خیال کر لینا، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے مذہب میں لوٹ کر کے آ جاؤ۔ قال، نبی نے فرمایا، انا اعود فی ملتکم، نبی نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے، انا اعود فی ملتکم ولو کننا کارہین ملتکم، اگرچہ ہم تمہاری ملت کو ناپسند کریں، ناپسند ہوتے ہوئے پھر بھی ہم تمہارے مذہب میں آئیں گے۔ انا اعود فی ملتکم، کیا تمہارے مذہب کی طرف ہم لوٹیں گے، حال کوننا کارہین ایہا، جب اس کو ہم ناپسند کریں۔ قد افترینا اللہ کذباً، یہ اس موقع پر تو پھر ہم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بالیں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر تمہارے مذہب میں آ جائے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سے نجات دے دی، جب اللہ نے نجات دی ہے تو ہم کیسے اللہ کا بھلا کہ آپ کے مذہب میں آئیں گے۔
وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ تمہارے مذہب میں آ جائے، الا ان یشاء اللہ، ما یکون لنا ان نعود فیہا، تمہارے مذہب میں ہم آ جائیں ہمارے لیے جائز نہیں، فی حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں، الا فی حال مشیت اللہ، اللہ کی میں، اور اللہ چاہے گا بھی نہیں، شرک کو اللہ کہاں پسند کرے گا ہمارا، یہ صرف اللہ کی قدرت کو بیان کیا۔ فرمایا الا ان شاء اللہ ربنا وسع ربنا، جملہ استئنافی، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا پروردگار وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز پر وسیع ہے۔ اصل یہ وسع علم ربنا کل شیء، وسع علم ربنا کل شیء، یہ تمییز محول عن الفاعل ہے، ہمارے پروردگار کا علم وسیع ہے اور ہر چیز کو اللہ کو ولا کریے کہ شامل ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یا ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے اللہ ہمارے درمیان میں اور ہمارے اس ظالم مشرک قوم کے درمیان بالحق کے سچ فیصلے فرما دے، وانت خیر الفاصلین، تو خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قوم لئن اتبعتم شعیبا، فرماتے سرداروں نے کہا قوم کی لئن اتبعتم شعیبا، اگر شعیب کی پیروی کرو گے انکم اذا لخاسرون، سردار کہتے ہیں کہ اگر نبی کو مانو گے انکم اذا لخاسرون۔ وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قوم لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ یہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی معلومات کچھ چیزیں ان کی ہوتی ہے، اور سمجھو بھی آپ حضرات بھی ذرا بیدار دماغی سے کام لے لیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، کافروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کر دی انکم اذا لخاسرون، اس پر بات ہو رہی تھی۔ فاخذتهم الرجفة، زلزلہ آ گیا ان پر، فاصبحوا جاثمین فی دیارہم، اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل یہ کہ اللہ کو پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، مبتدا ہو گیا جنہوں نے شعیب کی تکذیب کر دی، کأنہم لم یغنوا فیہا، گویا کہ اپنی بستیوں کے اندر وہ رہے بھی نہیں تھے، انہوں نے کوئی وقت گزارا بھی، لم یغنوا فیہا لم یقیموا فیہا، گویا کہ وہ بالکل اس بستی میں رہے بھی نہیں ہے۔ کأنہم لم یغنوا فیہا، سمجھے، ضمیر اس کا اسم ہوگا اور لم یغنوا فیہا اس کے لیے خبر، پھر یہ خبر بنیں گے الذین کذبوا کے لیے۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، کانوا هم الخاسرین۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم، حضرت نے یہ کہ ان سے ایک سائڈ پر ہو گیا، آپ نے منہ موڑا، وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، ہم نے اللہ کے سارے پیغام تمہیں پہنچا دیے۔ اصحاب الایکہ اور مدائن دونوں کی طرف حضرت آئے تھے، اس لیے جہاں تبلیغ بھی زیادہ ہوگی رسالت کا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، خیر خواہی کی ہے، جب حقیقت یہ فَكَيْفَ أَعْصَى، اصل میں أَعْصَيُ فرمایا پس کیسے میں افسوس کر دوں عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، یہ کہ نہ ماننے والے لوگ۔